میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ایسا غم اور ایسا خوف جو آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اس خوشی اور اطمینان سے بہت بہتر ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ بہتر ہے انسان دکھی رہے، اللہ کے قریب تو رہتا ہے۔ بہتر ہے انسان ڈپریشن میں رہے، اللہ کے قریب رہتا ہے۔ بہتر ہے انسان اپنی خواہشات کا قتل کرے، اللہ کے قریب رہتا ہے۔ کیا فائدہ اس خوشی کا جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے؟ اس خوشی کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن لوگوں کو دکھی کر کے اللہ کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے قریب آپ ہو نہیں سکتے اگر آپ لوگوں کو دکھی کرتے ہیں۔ دوسروں کو بے چین کر کے اپنا چین انسان سجدوں میں نہیں ڈھونڈتا۔ حقیقت ہے، جس کا دل آپ نے دکھایا ہے، اگر آپ وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے چاہے روئیں، گڑ گڑائیں، معافیاں مانگے، کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، یا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا، نہیں میرے صحابہ، قیامت کے روز میرا ایک ایسا امتی آئے گا جس نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑے صدقہ خیرات کیے، بڑے عمل کیے، عمل کر کر کے تھکا ہوگا، باوجود اس کے پھر بھی جہنمی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، کیوں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب دینداروں کو بلائیں گے اور اس کی نیکیاں ان میں ڈیوائڈ کر دی جائیں گی۔ حق ابھی بھی رہتا ہوگا، پھر ان لوگوں کے گناہ اس پر مسلط کر کے اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کون سا کسی کا قتل کر دیا؟ کسی کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دینا کسی کے قتل سے کم تو نہیں ہوتا۔ اس چیز کو سمجھا کریں کہ ہم اپنے رویوں سے، اپنی حرکتوں سے کسی کو اتنا ٹارچر کر دیتے ہیں کہ اگلا ہم سے لا تعلق ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا کریں اس چیز کو۔